إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دوستوں، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی میں زیادہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی والوں کے گھر آئی ہوئی باراتیں واپس لوٹ جاتی ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن یو پی کے شہر بریلی میں ایک دلہن نے جہیز کے لالچی دولہے کو ایسا سبق سکھایا جس کو دیکھ کر دولہا بھی اپنا سر پکڑ کر رونے لگا. بریلی میں ایک ذیشان نام کے لڑکے کی شادی تھی. اس کی بارات جب دلہن کے دروازے پر پہنچی تو دولہے والے بلٹ بائک کی مانگ کرنے لگے اور کہنے لگے جب تک جہیز میں بلٹ بائک نہیں ملے گی تب تک نکاح بھی نہیں ہوگا. یہ دیکھ کر دلہن کے گھر والے بیچارے نکاح کرنے کی منتیں کرنے لگے، لیکن دولہا ماننے کو تیار نہیں تھا. اس کے بعد لڑکی کے گھر والے اپنی عزت بچانے کے لیے بلٹ بائک دینے کے لیے تیار ہو گئے. مگر اس کے بعد جب اس بات کی خبر دلہن کے پاس پہنچی تو دلہن نے کچھ ایسا کام کیا جس کو دیکھ کر دولہا اور اس کے گھر والے بھی سوچ میں پڑ گئے. دوستوں، یہ کہانی اتر پردیش کے بریلی شہر کی ہے. سمرین کی سگائی عزت نگر میں رہنے والے ذیشان نام کے لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی. سگائی کے 1 سال کے بعد یعنی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے دونوں کی شادی کا دن بھی آ گیا. لیکن شادی کے 2 دن پہلے ذیشان نے بلٹ موٹر سائیکل کی ضد پکڑ لی، یعنی جہیز میں بلٹ موٹر سائیکل کی مانگ کرنے لگا اور کہنے لگا اگر اسے جہیز میں بلٹ بائک نہ ملی تو اس کی بارات لڑکی والوں کے دروازے سے واپس لوٹ جائے گی، یعنی وہ نکاح نہیں کرے گا. اس کے بعد شادی کا دن بھی آ گیا. لڑکا 250 باراتیوں کے ساتھ بارات لے کر لڑکی والوں کے دروازے پر پہنچ گیا. لڑکی والوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے باراتیوں کا استقبال کیا. اس کے بعد لڑکی کے والد آئے اور ان لوگوں کو ایک پنڈال میں لے گئے جہاں جہیز کا سارا سامان رکھا ہوا تھا. لڑکی کا باپ ہر ایک چیز ان لوگوں کو دکھا رہا تھا اور ہر چیز کے بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا یہ چیز آپ کو کیسی لگی، آپ کو یہ سامان کیسا لگا. لڑکے والوں کی طرف سے جواب مل رہا تھا بہت اچھا سامان ہے. دوستوں، اسی پنڈال میں ایک پلسر بائک بھی کھڑی تھی. اس پر لکھا ہوا تھا دولہے کی فرمائش. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جن میں لکھا ہوا تھا سسر کی فرمائش. تو کچھ ایسا سامان بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا ساس کی فرمائش. خیر، سب لوگوں نے جہیز کا وہ سامان دیکھ کر بہت تعریف کی. جہیز بھی اتنا تھا کہ لڑکے والوں کی فرمائش سے کہیں زیادہ اور قیمتی بھی، اس لیے سب نے اس کی خوب تعریف کی. مگر اس کے بعد جب دولہے کو پتا چلا یہ لوگ تو جہیز میں بلٹ نہیں دے رہے ہیں بلکہ پلسر بائک دے رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تک بلٹ بائک نہیں دیں گے میں نکاح نہیں کروں گا. یہ سن کر بیچارے لڑکی والے بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے لڑکے والوں کی خوب خوشامد کی مگر جہیز کا وہ لالچی دولہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا. یہ دیکھ کر لڑکی کے والد نے بتایا انہوں نے بلٹ کی بکنگ کر دی ہے، جیسے ہی بلٹ آ جائے گی وہ انہیں دے دیں گے. لیکن اس بات پر بھی دولہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا. یہ دیکھ کر بیچارے لڑکی والے پریشان ہوتے جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بلٹ کے پیسے لڑکے والوں کو دے دیے. پیسے پا کر دولہا بڑا خوش ہوا اور نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا. لیکن جیسے ہی اس بات کا پتہ دلہن کو لگا، یعنی جب اس بات کے بارے میں دلہن کو پتا چلا کہ لڑکے نے بلٹ بائک کی فرمائش کی اور اس کے بغیر نکاح کرنے سے منع کر دیا اور اب اس کے گھر والوں نے ان کو بلٹ کے پیسے دے دیے ہیں، تو دلہن اس بات پر ناراض ہوئی اور دلہن نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا. اب دلہن کے اس فیصلے سے گھر آئی پوری بارات میں ہڑکمپ مچ گیا. کئی لوگ دلہن کے پاس آئے اور دلہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کرنے لگے مگر اب دلہن اپنے فیصلے پر اڑ گئی اور کہنے لگی اب مجھے بغیر شادی کے رہنا منظور ہے لیکن اب اس لالچی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا منظور نہیں ہے. یہ دیکھ کر لڑکے والے بگڑ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے. آخرکار لڑکی والوں کا بھی صبر ٹوٹ گیا
उन्होंने एक एक करके जहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को बमुश्किल तमाम चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर की जीशान के साथ तय हो गया था। उस वक्त जहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर भी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज का सारा सामान भी जुटाया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती, इसलिए हमने उसकी बुकिंग करा दी। इसके बदले में पल्सर बाइक ले ली, मगर जब लड़के को पता चला ये लोग जहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रही हैं, तो वो नाराज हो गया और शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए, तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी समरीन तक पहुंची, तो उसने इस जहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया, उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा हमें ये नहीं पता था कि लड़की शादी करने के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो बोलचाल और इखलाक में बहुत अच्छा था। उसके बाद जो जहेज सजा कर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। आज समरीन के उठाए हुए एक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ समरीन की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और समरीन के फैसले के बारे में और ऐसे जहेज के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। बेटों को ब्याहना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। और ये सारी मुश्किलात हमने और आपने रस्मो रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमात के नाम पर, खानदान के नाम पर अपनी तरफ से बना रखा है। ऐसे रस्मो रिवाज का, जहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक ताला हमारी तमाम बच्चियों के नसीब को रोशन फरमाए और जहेज के लालचियों से अल्लाह हमारे मुआशरे को पाक फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।